اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے میں، آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد حاصل ہوگی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے قرآن کے بعض حصے پر ایمان لانا، بعض حصے کو چھوڑ دینا۔ ایسے لوگ جو قرآن کے آدھے حصے پر عمل کرتے ہیں، آدھی باتیں مانتے ہیں، آدھی باتیں نہیں مانتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا خرید لی ہے، دنیا ان کو اچھی لگتی ہے، دنیا ان کو بھلی لگتی ہے، دنیا ان کو پیاری لگتی ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے۔ ایسے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ایک تو پچھلی آیت کے اندر کہا گیا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں عذاب ہوگا، رسوائی ہوگی۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کل قیامت کے دن عذاب ملے گا سخت۔ اور اس آیت میں کہا گیا فلا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے رکے گا نہیں، لمحے کے لیے تھمے گا نہیں، مسلسل سخت عذاب ملتا رہے گا۔ محترم بھائیوں، پچھلی آیت اور یہ آیت، دونوں آیتیں بظاہر تو یہود کے لیے، لیکن ہمارے لیے چونکہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ کسی کے گھر کو لوٹنا، کسی کا خون بہانا، کسی کو قتل کرنا، کسی کا مال لوٹنا، کسی کا حق چھیننا، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں آیتوں میں ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ اگر انسان دنیا میں کسی کا حق چھینتا ہے نا، اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ ہمارے ہاں حق چھیننا عام بات ہو چکی ہے، یتیموں کا حق چھیننا، اور اسی طرح عورتوں کا حق چھیننا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے حوالے سے اور یتیموں کے حوالے سے، ان دونوں کا حق چھینا جاتا ہے، یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کو تو حصہ ہی نہیں ملتا۔ کیا جب ہم عورت کو حصے سے محروم کر دیتے ہیں، ان کی جائیداد کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں، کیا یہ ان کا حق کھانا نہیں ہے؟ یہ ان کا حق کھانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے شادی کر دی، بہن کی، بیٹی کی بیاہ دیا تو ہم نے حصہ دے دیا۔ محترم بھائیو، یہ حصہ نہیں، ان کی جو جائیداد ہے وہ ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے معاف کر دیا ہے۔ واللہ آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کبھی کسی بھائی نے حصہ معاف کیا ہو۔ یہ بیچاری بہنیں ہی ہوتی ہیں جو حصہ معاف کر دیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بھائی بہنوں کا حصہ کھا کر بھی رسوا ہوتے ہیں، مشکلات ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بہنیں حصہ معاف کر کے اپنے گھروں میں سکھی ہیں۔ میں نے تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو دنیا میں رسوائی کیوں ہے؟ کبھی انسان نے نہیں سوچا میرے گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سارا کچھ ہے، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ میں نے بہن کا حصہ کھایا ہے۔ دیکھیں، بہن کے دل سے جو آہ نکلتی نا، مظلوم، میں بہن کی تو مثال دے رہا ہوں، کسی کا بھی آپ نے حق مارا ہے، اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے نا، وہ انسان کو لگ جاتی ہے۔ انسان گھریلو پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، باہر دکانداری کے پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، دن بدن اس کی مشکلات بڑھتی رہتی ہیں، بڑھیں کیوں نہ۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم رسوائی سے دوچار کریں گے۔ تو بہرحال انسان کو کسی کا حصہ نہیں کھانا چاہیے، کسی کا گھر بار لوٹنا، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، یہ ساری چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ رسوائی دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی بڑا سخت عذاب ملے گا۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ آخرت بہتر ہے انسان کے لیے، آخرت اچھی ہے، آخرت میں جنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی وقت اللہ تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے، ایک سوئی لو، سمندر میں داخل کر دو، جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگے گا، انگلی کے ساتھ لگے گا، اتنی انگلی ہے نا، انگلی کے ساتھ سمندر کا کتنا پانی لگے گا، وہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے، سارا سمندر آخرت ہے۔
تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر رکھا ہے، جنت رکھی ہے ہمارے لیے، لیکن جنہوں نے جنت کے بدلے دنیا لے لی، دنیا کے 4 دن کے مزے ملیں گے، اس کے بعد دنیا کی 4 دن کی زندگی، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہے، پھر قبر کی تنہائی ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر جہنم ہے۔ یہ آیتیں ہمارے لیے افسوس، سوچنے کا مقام رکھتی ہیں، لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم غور کریں کہ ہم نے دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے آخرت کو بھلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کو جہنم کا چکر لگایا جائے گا، دنیا کی ساری عیش و عشرت اسے بھول جائے گی۔ جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے عیش ہوتی کیا ہے، لذت ہوتی کیا ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں جہنم کا ایک چکر لگنے سے بھول جائیں گی۔ اس لیے خدا را غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کبھی بھی آخرت کو نہ بھلائیں، دین کا سودا نہ کریں، دنیا کے لیے اپنا اوڑھنا بچھونا دنیا کو نہ بنائیں۔ دنیا میں ضرور رہیں، دنیا میں رہنے کے لیے کمائی بھی ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن آخرت کو بھولنا یہ انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔